نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اس سے پہلے والی ویڈیوز کے اندر آپ تمام احباب نے یہ بات سنی کہ کس طریقے سے امام مہدی کا ظہور ہوگا اور کس طریقے سے سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر اس وقت کے جید علماء کرام میں سے 7 علماء کرام، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر تقریباً 310 کے قریب افراد نے بیعت کی ہوگی، وہ افراد تلاش کریں گے اور امام مہدی علیہ رضوان کو حجر اسود اور مقام ابراہیمی کے درمیان میں بیت اللہ کے پاس پائیں گے اور وہیں پر ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ ظہور امام مہدی یہ در حقیقت قیامت کی ان علامات میں سے ہے کہ جن علامات کو علامات قریبہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ علامات کہ جن کا تعلق قیامت کے وقوع کے انتہائی قریب سے۔ اس کو اس انداز میں سمجھیں کہ قیامت کی ٹوٹل 3 قسم کی علامات ہیں۔ ایک قسم کی وہ علامات ہیں اور نشانیاں ہیں کہ جن کا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے اور آپ کے بعد والے زمانے سے ہے، یعنی ہمارے اس زمانے سے بہت پہلے تک کے زمانے میں جو علامات پائی گئی قیامت کی، ان علامات کو کہا جاتا ہے علامات بعیدہ، یعنی دور کی علامات، کیونکہ وہ ہمارے اس زمانے سے بہت پہلے کی۔ دوسری قسم کی قیامت کی علامات وہ کہلاتی ہیں کہ جن کو علامات متوسطہ کہا جاتا ہے۔ جس دور سے آج ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں پائی جانے والی جو علامات ہیں، علماء محدثین اس قسم کی علامات کو علامات متوسطہ کہتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ یہ علامات اپنی انتہا تک پہنچ چکی ہیں۔ لیکن وہ علامات کہ جن کا تعلق وقوع قیامت کے انتہائی قریب سے ہے، یعنی جن کے علامات کے ظہور کے فوراً بعد جو ہے قیامت واقع ہو جائے گی، ان علامات کو کہا جاتا ہے علامات قریبہ۔ ان علامات کا تعلق قیامت کے قریب سے ہے، اس وجہ سے ان علامات کو علامات قریبہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ٹوٹل 10 کے قریب ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز امام مہدی کا ظہور ہے، دوسری چیز دجال کا خروج ہے، اور تیسری علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، اور چوتھی علامت حرم جدون نامی ایک جنگ ہوگی مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالی اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کی یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے اندر اللہ تبارک و تعالی تمہیں فتح عطا فرمائیں گے، اور یہودی جہاں کہیں جا کے چھپے گا، کسی درخت کے پیچھے یا کسی پتھر کے پیچھے، وہ درخت اور پتھر خود کہے گا، یا مسلم، اے مسلمان، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اور اس کو قتل کر دو، مگر غرقد کا درخت۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر غرقد کے درخت کی نفی کی گئی، یعنی غرقد کا جو درخت ہوگا یہ نہیں بولے گا کہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا۔ حدیث مبارکہ کے اندر غرقد کے درخت کو یہودیوں کا درخت کہا گیا۔ انشاءاللہ العزیز آنے والی ویڈیوز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس پر بھی تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ اگر یہاں پر تفصیل ذکر کی گئی تو اس وقت جو عنوان چل رہا ہے وہاں سے ذہن جو ہے ہمارا دوسری طرف منتقل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علامات قریبہ جو ہیں، یعنی وہ علامات کے جن کا تعلق قیامت کے انتہائی قریب سے ہے، وہ ٹوٹل 10 کے قریب۔ اس میں سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو ذکر کی امام مہدی کا ظہور، اور دوسری چیز ہے دجال کا خروج، اور تیسری علامت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور چوتھی اسرائیل کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے اندر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی اس دنیا کے اندر موجود ہوں گے کہ 5ویں نشانی مکمل ہو جائے گی اور 5ویں علامت اپنے تکمیل کو پہنچے گی، اور وہ ہے یاجوج ماجوج کا خروج۔ یہ 5 نشانیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی۔ امام مہدی کا سب سے پہلے ظہور ہوگا، اور 7 سال یا 8 سال یا 9 سال حکومت کریں گے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ امام مہدی علیہ رضوان کے حکومت اور خلافت سے متعلق 20 سال کی بھی ایک روایت آتی ہے، لیکن اکثر محدثین اسی بات کی طرف گئے ہیں کہ ان کا دور حکومت اور دور خلافت جو ہے وہ 7، 8 اور 9 کے اندر منقسم ہوگا، اور کسی حد کے اندر متعین ہوگا۔
بہرحال امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور اسی سالوں کے اندر اور انہی ایام کے اندر امام مہدی علیہ رضوان کی وفات سے پہلے دجال کا خروج ہوگا۔ کسی جنگ کے اختتام پر یہ اعلان ہوگا کہ دجال نکل آیا، اس کی تفصیل بھی آنے والی ویڈیوز میں آ رہی ہے۔ اور امام مہدی علیہ رضوان ابھی وفات نہیں پائیں گے کہ دجال کے خروج کے بعد فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ امام مہدی علیہ رضوان 7، 8 یا 9 سال حکومت کرنے کے بعد ان کا انتقال، اور پھر اس کے بعد دجال کا خروج جو 40 دن رہے گا، اور ان 40 دنوں میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی 37 دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جس وقت دجال کے خروج کے بعد 40 دن کی مدت کا سنا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اگر ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اگر ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، تو ایسی صورت کے اندر ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے کہ سورج تو 1 سال کے بعد جا کر غروب ہوگا، سورج 1 مہینے یا 1 ہفتے کے بعد غروب ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم حساب و کتاب کر لینا، اور حساب و کتاب کے اعتبار سے یعنی اوقات کے تعین کے اعتبار سے ہی نمازوں کو پڑھا کرنا۔ چنانچہ یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، آج بھی بہت سارے ایسے علاقے موجود ہیں جہاں سورج 6 مہینے غروب رہتا ہے، اور 6 مہینے وہاں پر جو ہے دن رہتا ہے، اجالا رہتا ہے، اور وہاں پر بھی آج نمازیں ہو رہی ہیں، مسلمان آباد ہیں، عید کا وہاں پر ایک سسٹم اور نظام ہے، جمعے کا ایک سسٹم اور ایک نظام ہے، آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں، لہذا اس وقت کے اندر ان چیزوں کا حساب و کتاب کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ بہرحال دجال 40 دن رہے گا، اور 40 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی۔ 40 سال کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح کریں گے، ان کی اولاد ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ہی یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا۔ یہ 5 نشانیاں وہ ہیں کہ جن کو علامات قریبہ کہا جاتا ہے، اور یہ ساری کی ساری نشانیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یعنی بہت کم مدت میں یہ 5 نشانیاں اپنی پائے تکمیل کو پہنچ جائیں گی۔ اس کے علاوہ 5 اور نشانیاں ہیں جو قیامت کے بالکل قریب ان کا ظہور ہوگا اور وہ رونما ہوں گی۔ اس میں سب سے پہلی نشانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خسف ہوگا۔ خسف کا معنی ہوتا ہے زمین میں دھنس جانا۔ فرمایا ایک مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں ہوگا، ایک جزیرۃ العرب میں ہوگا، اور اس کو اس انداز میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ 3 زلزلے ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرۃ العرب میں۔ بہرحال یہ پہلی علامت۔ اور دوسری علامت فرمایا کائنات میں ہر طرف دھواں ہی دھواں ہوگا۔ اور تیسری جو قیامت کے بالکل قریب واقع ہوگی وہ ہے سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر اس کے بعد جو ہے سورج کبھی بھی مشرق سے طلوع نہیں ہوگا، تو ایسی بات نہیں، بلکہ احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ جس وقت لوگ رات کو سوئیں گے تو بہت کافی وقت گزرنے کے باوجود بھی سورج طلوع نہیں ہوگا، حتیٰ کہ بچے رونے لگ جائیں گے اور بڑے احباب کروٹیں بدلتے بدلتے تھک جائیں گے، لیکن دن کا اجالا ان کو نظر نہیں آئے گا اور دن نہیں ہوگا، اور پھر کافی وقت کے بعد سورج جو ہے وہ مغرب سے جہاں غروب ہوا تھا وہیں سے طلوع ہوگا، اور پھر یہ نشانی اپنے پائے تکمیل کو پہنچے گی۔ اور یہ سورج اس قدر بلند ہوگا کہ جس وقت تک عام طور پر ہم چاشت کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی 10-11 بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس وقت تک سورج جو ہے وہ اوپر ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا، یعنی کہ زوال سے 1-2 گھنٹے پہلے سورج واپس مغرب کی طرف غروب ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد مشرق سے دوبارہ طلوع ہوگا۔ تو یہ نشانی ایک وقت میں اس وقت تک جو ہے وہ مکمل ہوگی، اور پھر اس کے بعد روزانہ جو ہے سورج مشرق کی طرف سے ہی طلوع ہوا کرے گا۔ تو یہ سمجھ لینا کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ مغرب سے ہی طلوع ہوتا رہے گا، بلکہ یہ ایک مرتبہ کے واقعہ پیش آئے گا۔ بہرحال یہ قیامت کے انتہائی قریب ہوگا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر اس کے بعد کسی مسلم کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور کسی غیر مسلم کا اسلام قبول نہیں ہوگا۔ تو اس وقت سے پہلے پہلے مسلمان کی توبہ بھی قبول ہے اور غیر مسلم کا اسلام اور ایمان لانا بھی قابل قبول ہوگا۔
اور تیسری نشانی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ زمین سے ایک دابت الارض عجیب الخلقت جانور رونما ہوگا، ظاہر ہوگا، جو پوری دنیا کے اندر چکر لگائے گا اور لوگوں کو اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے آخری مرتبہ ڈرائے گا۔ کسی مسلمان کو دیکھے گا، اس کی پیشانی پہ اشارہ کرے گا تو مسلم لکھا جائے گا، کسی غیر مسلم کو دیکھے گا، اشارہ کرے گا تو اس کی پیشانی پر یا کافر لکھا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد سب سے آخری نشانی کہ جس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ یمن سے ایک آگ ظاہر ہوگی، اور وہ ظاہر ہونے والی آگ پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گی، حتیٰ کہ سارے لوگوں کو وہ آگ دھکیلتے ہوئے شام کی طرف لے کر آئے گی، اور پھر اس کے بعد کسی وقت بھی قیامت برپا ہو جائے گی۔ ظہور امام مہدی، دجال کا خروج، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور حرم جدون نامی ایک جنگ جو اسرائیل کے ساتھ ہوگی، یہودیوں کے ساتھ ہوگی، اور یاجوج اور ماجوج کا خروج، یہ 5 نشانیاں ایسی ہیں جس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور آنے والی ویڈیوز کے اندر بھی ہم تفصیلی طور پر اس پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت ساری ایسے انفارمیشن اور معلومات ملیں گی جو سوشل میڈیا پہ عام طور پر ذکر نہیں کی جاتی اور ہماری کتابوں کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ تو ان کتابوں سے تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد عام تمام احباب کے سامنے اتھینٹک گفتگو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہی باتوں کا ذکر ہو رہا تھا، چنانچہ وہ فرمانے لگے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان دنیا سے جامع مسجد دمشق کے اندر نزول فرمائیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، صلیب جو خاص عیسائیوں کا اور کرسچنوں کا نشان ہے اسے توڑ کے ختم کر دیں گے، اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور جزیے کو ہمیشہ کے لیے منسوخ کر دیں گے۔ اور فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور کے اندر دجال کو قتل کریں گے، اور پوری دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ لوگوں کی طرف متوجہ ہیں اور یوں ارشاد فرما رہے ہیں، لوگوں دیکھو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں اس وقت کام نہیں کر رہی، لیکن میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پالوں، ان سے میں ملاقات کروں، اور میں ان کے سامنے جیسے آج تمہارے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کر رہا ہوں، ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کروں اور وہ میری تصدیق کریں تو مجھے اس بات سے بڑی خوشی ہو۔ لیکن اگر میں اس وقت تک زندہ نہ رہا تو یاد رکھو لوگو، تم میں سے جس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو تو ان تک ابو ہریرہ کا سلام پہنچا دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میرا سلام پہنچا دینا۔ حضرت ابو ہریرہ کا عقیدہ ہے، صحابہ کرام کا یہ نظریہ تھا، احادیث سے میرے بھائیوں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام مہدی کا ظہور ضرور ہوگا، دجال کا خروج ضرور ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ضرور ہوگا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے۔ مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کو امام مہدی علیہ رضوان، دجال کا خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور ان علامات قریبہ جو قیامت کی علامات میں نے آپ کو ذکر کی ہیں، اس عنوان سے بڑی دلچسپی تھی اور کافی دسترس رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام مکہ المکرمہ میں گزارنا پسند کیے اور اس بات کی خواہش کی کہ اگر امام مہدی علیہ رضوان میری زندگی کے اندر ان کا ظہور ہو جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر سب سے پہلے میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی کے اندر اگر امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور نہیں ہوا تو ان کی وفات ہوئی اور آج بھی وہ مکہ المکرمہ کے اندر جو ہے دفن ہے۔ لیکن اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ ایک ایسا کام کر کے گئے ہیں جیسے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم سے پہلے جتنے افراد گزرے ہیں وہ تمام افراد اس قابل تھے کہ وہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے قافلے کے اندر شرکت کے خواہش مند تھے۔ تو سوچئے کیا آج ہم نے اس قدر تیاری کر رکھی ہے کہ اگر آج امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہو جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر کیا ہم اس قابل ہیں امام مہدی علیہ رضوان کے قافلے کے اندر ہم بھی شریک ہو سکیں؟
امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور کب ہوگا؟ مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اس عنوان سے بڑی دلچسپی تھی. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر امام مہدی علیہ رضوان کے نام ایک خط چھوڑ کر گئے، اور وہ اس خط کے بارے میں ان کا ایک عجیب انہوں نے ترتیب سوچی اور ترکیب سوچی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتح مکہ کے موقع پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیت اللہ کے دروازے کی چابی عطا فرمائی اور فرمایا کہ یہ تمہارے خاندان میں قیامت تک باقی رہے گی، اور ان کا خاندان شیبی خاندان کہلاتا ہے. اب یہ حدیث مبارکہ جو آج احادیث کے اندر موجود ہے، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ شیبی خاندان جو ہے، عرب کا یہ جو شیبی خاندان ہے، جو بیت اللہ کے دروازے کی چابیوں کو تھامنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے، انتظام اہتمام کرنے والا ہے، یہ خاندان قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ قیامت تک اس دروازے کی چابی تمہارے پاس رہے گی. زندگی کے آخری ایام آئے تو ان کے اندر شدید اس بات کا اشتیاق پیدا ہوا کہ میں امام مہدی علیہ رضوان سے ملاقات کروں، ان کے جہاد کے اندر میں شرکت کروں. لیکن ان کی زندگی کے اندر چونکہ یہ بات پوری ہونے والی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اپنی ایک ترتیب بنائی اور ترکیب سوجی. یہ شیبی خاندان، اس حدیث مبارکہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت تک باقی رہے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس خاندان کا کسی نہ کسی فرد کا ضرور ان کی ملاقات جو ہے امام مہدی علیہ رضوان سے ضرور ہوگی. چنانچہ انہوں نے ایک خط لکھا اور یہ خط جو ہے شیبی خاندان کے حوالے کر دیا اور یوں کہا، رفیع الدین کی طرف سے امام مہدی علیہ رضوان کے لیے امانت ہے جو ان تک آپ نے پہنچانی ہے. اگر آپ کا انتقال ہونے لگے تو آپ نے اپنے قائم مقام کو یہی وصیت کر کے جانا ہے، اور جس کو آپ وصیت کر کے جائیں گے آپ اس کو یہ بھی وصیت کر کے جائیں گے کہ جب اس کا انتقال ہونے کا وقت قریب ہوگا تو وہ اپنے قائم مقام کو یہ وصیت کر کے جائے گا، یہ رفیع الدین کی طرف سے امام مہدی علیہ رضوان کے لیے امانت ہے، حتیٰ کہ یہ امانت امام مہدی علیہ رضوان کو پہنچ جائے گی. ان کے خط کا عنوان یہ تھا اور ان کی خط کی عبارت یہ، رفیع الدین مکہ مکرمہ میں حاضر ہے اور جہاد کی آپ صفیں ترتیب دے رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ ایسے مجاہدین موجود ہیں کہ جن میں سے ہر مجاہد کو اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرما رہے ہیں جتنا کہ غزوہ بدر میں مجاہدین کو عطا فرمایا تھا. یہ فقیر رفیع الدین کی طرف سے حمائل شریف ہے، اور یہ ایک تلوار ہے. یہ حمائل شریف آپ اپنے پاس رکھیں بطور ہدیے کے، اور یہ تلوار کسی مجاہد کو دے دیجئے تاکہ وہ میری طرف سے آپ کے جہاد کے اندر شریک ہو جائے، اور وہ جو اجر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ لڑنے والوں کے لیے بیان فرمایا ہے، فقیر رفیع الدین کو اس تلوار کے ذریعے اور اس مجاہد کے ذریعے اس کے نامہ اعمال کے اندر بھی وہی ثواب لکھا جائے. میرے عزیزو دیکھیے، جذبہ دیکھیے، مولانا رفیع الدین ہو یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، ان لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر اس قدر تیاری کی تھی، ان لوگوں کے یہ جذبے بنے اور یہ کیفیات بنی کہ امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور اگر میری زندگی کے اندر ہو جاتا ہے تو میں ان کے ساتھ لڑ کر اس اجر کو حاصل کرنے کی کوشش کروں گا جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ کے اندر ذکر فرمائی ہیں. کیا خیال ہے؟ ہم نے تیاری کی ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث مبارکہ کے اندر کہ وہ مومن نہیں ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی کے اندر جہاد نہ کیا، اور وہ بھی مومن نہیں ہے کہ جس کے دل کے اندر جہاد کے جذبات پیدا نہ ہوئے. جڑے رہے گا میرے اس چینل کے ساتھ اور میرے ساتھ انشاءاللہ العزیز. آنے والی ویڈیوز کے اندر قیامت کی جو میں نے علامات قریبہ بتائی تھی، 5 علامات، امام مہدی کا ظہور، دجال کا خروج، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور یہودیوں کے ساتھ جنگ اور یاجوج اور ماجوج کا خروج، اس پر آنے والی ویڈیو کے اندر گفتگو ہوگی اور تفصیلاً گفتگو ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.